ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے دربار میں جن، انسان، چرند، پرند، ہوا سب ان کے تابع ہیں۔ تمام درباری موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے درباریوں پر نظر کی، دیکھا سب موجود ہیں، ایک پرندہ موجود نہیں ہے۔ پرندے کا نام ہے ہدہد۔ دربار کا قانون تھا کہ اجازت کے بغیر کوئی غائب نہیں ہوگا، اطلاع کیے بغیر کوئی کہیں نہیں جائے گا یا وقت پر واپس آئے گا۔ ہدہد نے اس رول کو وائلیٹ کیا تھا، قانون کو توڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے سوال کیا، ہدہد کہاں ہے؟ کیا یہاں موجود ہے؟ جواب نفی میں ملا، ہدہد نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہدہد کہاں ہے، دربار سے غائب، بغیر بتائے، وقت پر واپس نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ جاری کیا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی کوئی واضح وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہدہد دربار میں واپس آ گیا۔ درباریوں میں ہدہد شامل نظر آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، تم بغیر بتائے کہاں تھے؟ کہا، بادشاہ سلامت، یا سلیمان علیہ السلام سفر پر تھا، محو پرواز تھا، معمول کی پرواز کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ وقت پر واپس دربار پہنچ جاؤں، لیکن ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر اتنا حیران کن لگا، اتنا مختلف لگا، اتنا منفرد لگا، اتنا عجیب لگا کہ میں رک گیا اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ ایسا کیا دیکھا؟ بالکل عجیب و غریب رسم و رواج دیکھے۔ کیا مطلب؟ سرحد پار میں نے دیکھا کہ ایک مملکت ہے، عظیم و شان مملکت ہے، اس کی حکمران ایک عورت ہے، نام بلقیس ہے۔ پوری کی پوری قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مملکت کے بارے میں ایک اور مختلف بات یہ ہے کہ اس ملکہ کا ایسا تخت ہے جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی، اور اس مملکت میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، لیکن ملک کافر ملک ہے۔ یہ منظر دیکھنے کی وجہ سے میں رک گیا، اس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر یہ بات ہے اور وہ کافر ملک ہے تو یہ کرو کہ یہ میرا خط ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ پیغام لو، واپس جاؤ، تخت بلقیس یا ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اس کے دربار میں یہ خط ڈال دو تاکہ میرا پیغام پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ہدایت بھی جاری کی کہ دربار میں خط ڈال کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ اس خط پر رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا ریئیکشن آتا ہے اس خط پر۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ہدہد نے خط لیا، پرواز پر روانہ ہوا، پھر سرحد پار کی، پھر اس بڑی مملکت میں پہنچا، یہاں تک کہ ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط پہنچا دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط دیکھا، خط کے منظرجات پڑھے، اپنی سلطنت کے زعما کو بلایا، سلطنت کے اہم لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے۔ محترم خط کہا، یعنی اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھی لیکن یہ سمجھ گئی تھی یہ جس نے خط بھیجا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، پرندے جس کے تابع ہے، ایک پرندہ ہے جو دربار، سلطنت، وزیر، ساری سیکورٹی سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے میرے پاس اور خط دینے آ گیا ہے، جس کے پرندے تابع ہیں، انسان اس کے تابع ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اس عورت نے کہا، میرے زعمائے سلطنت، میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت ہے جو قرآن مجید میں اس سبب، اس سورے میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، ایک شروع میں پڑھی جاتی ہے اور ایک اس آیت میں۔ ملکہ نے اپنے سارے زعمائے سلطنت کو بلایا کہ ایک محترم خط آیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی، کچھ لوگ پریشان ہوئے۔ ملکہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ خود اکیلے نہیں کرتی، بلکہ تم سب سے مشورہ کرتی ہوں۔
یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں تو جنگ چھڑ سکتی ہے، جنگ چھڑنے کا امکان ہے، یعنی ہم چڑھائی کر دیں جنگ ہو جائے، یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم بغیر جنگ کیے اپنی شکست قبول کر لیں اور سلیمان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، کیا کرے؟ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وزراء نے مشورہ دیا، کہا کہ سلیمان بادشاہ سے ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزور ملک ہے، ہمارے پاس بھی بڑی فوج ہے، ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جنگی سردار ہے، جو آپ کہیں گی وہ ہو جائے گا۔ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، اس نے ایک تیسرا آپشن نکالا، اس نے کہا دیکھو مسئلہ صرف کمزور اور طاقتور کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، پھر نہ کسی کا مال سلامت رہتا ہے، نہ کسی کی عزت سلامت رہتی ہے، نہ آبرو سلامت رہتی ہے، سب تباہ ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو میں نے فتح اور شکست کے درمیان کی ایک بات سوچی ہے، ایک تیسری بات سوچی ہے۔ عرض کیجئے کیا ہے؟ کہا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو کچھ قیمتی تحفے بھجواتے ہیں، تو اس سے کم یہ ہوگا کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بھی سوچے اس بارے میں، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے، یا پھر امید ہے کہ بات چیت کا کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ انہوں نے یہی کیا، اپنی نظر میں قیمتی سے قیمتی طائف کا انتخاب کیا، اپنے قاصد کو بھیجا کہ حضرت سلیمان تک وہ سارے کے سارے طائف پہنچا دیے جائے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے دنیا بھر کے خزانے عطا فرمائے تھے، ان معمولی طائف کی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ ان کا مقصد مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، دین کی تبلیغ تھی۔ جب ملکہ کے قاصد نے سلیمان علیہ السلام کے دربار، محلات، ملک، شان، شوکت، وزیر، خزانے سب دیکھا، اسے احساس دیکھ کر ہی ہو گیا کہ اس کے طائف تو اس شان و شوکت کے مقابلے میں بے حیثیت ہے۔ اس کو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ ہم تو اپنے طور پہ بہت ہی زبردست چیزیں لائے تھے، یہاں جتنا بڑا معاملہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گیا اور ان سے عرض کیا وہی بات جو ملکہ بلقیس نے کہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ مجھے کسی کے مال، دولت یا طائف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طائف اپنے پاس رکھو اور جاؤ اپنی ملکہ اور درباریوں سے کہہ دو کہ سر تسلیم خم کر کے میرے پاس حاضر ہو جائیں، ورنہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری فوج میں صرف انسان نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ دیگر مخلوقات بھی ہیں، اور تم کسی بھی طور پر ہمارے آگے ایک لمحے کے لیے ٹھہر نہیں پاؤ گے۔ ذہن میں رکھنا، اگر ہم نے حملہ کر دیا پھر نہ تمہارا ملک سلامت رہے گا، نہ بادشاہت سلامت رہے گی، نہ مال سلامت رہے گا، نہ دولت سلامت رہے گی۔ کلیئر کٹ پیغام سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد کو دے دیا ہے۔ قاصد روانہ ہو گئے، پیغام پہنچا دیا۔ ملکہ بلقیس کا جواب، ملکہ نے فیصلہ کیا بذات خود وہ خود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جائے، سلیمان علیہ السلام کے عظیم و شان دربار میں جا کر خود حالات کا جائزہ لے۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ملکہ آئے گی۔ ایک طرف ملکہ بلقیس ہے جو کہ چل پڑی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہیں اپنے دربار میں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب کیا اور ایک سوال کیا، پوچھا ہے کوئی اس پوری عظیم سلطنت میں، ہے کوئی تم میں ایسا جو اس ملکہ کا تخت اس سے قبل کہ ملکہ ہمارے پاس حاضر ہو میرے سامنے پیش کر دے؟ اور ساتھ میں ایک بات بھی بتائی کہ ہم کیا کریں گے اس تخت کا۔ فرمایا ہم اس تخت میں کچھ ایسی تبدیلیاں کریں گے کہ جس سے اس کی حیثیت ذرا تبدیل ہو جائے، اس کا لک چینج ہو جائے۔ اگر وہ اس لک کے چینج کرنے کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا، ارے یہ تو میرا تخت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملکہ دانا ہے، وہ سمجھدار ہے، پھر ہم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کسی سمجھدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سوال، ہے کوئی جو اس تخت کو میرے پاس حاصل کر دے؟ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ملکہ روانہ ہو چکی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی اس بات کا سننا تھا کہ جنات میں سے ایک بہت دیو ہیکل جن، اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ حکم کریں، میں وہ تخت آپ کے حضور لا کر پیش کرتا ہوں۔ اس کے لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ اس کے لانے میں مجھے بس اتنی دیر لگے گی کہ جتنی دیر میں دربار برخاست ہوگا اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ میں ایک امانت دار جن ہوں اور یہ قدرت و طاقت مجھے اللہ نے دی ہے۔
سلیمان علیہ السلام ہے فلسطین، یہ ملکہ سبا بلقیس کی حکومت ہے یمن میں. یہ اتنا بڑا فاصلہ ہے کوئی تم میں سے جو تخت میرے سامنے پیش کرے؟ جی اگر آپ کا حکم ہو میں ابھی لا کر پیش کروں گا، اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو. ابھی سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا کہ ایک اور اللہ والا دربار میں کھڑا ہوا. روایت میں اس کا نام آتا ہے آصف بن آصف برقیہ. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے وہ تخت ایک لمحے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں. گویا آپ نے پلک جھپکی اور تخت آپ کے سامنے، اور حیرت انگیز طور پر پلک جھپکی، آنکھ کھولی اور تخت حاضر ہو گیا. درباری سب منظر دیکھ رہے ہیں. کوسوں دور منو وزنی تخت لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر ان کے سامنے موجود ہوا. سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا اور پھر وہ جملہ کہا جو مشہور و معروف آیت ہے قرآن کی، کالا ھذا من فضل ربی. یہ وہ موقع تھا، اس موقع پر قرآن مجید میں آئی ہے یہ آیات سورہ نمل میں. سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا، کہنے لگے یہ سب میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے. دربار میں اللہ کی حمد و ثنا گونجنے لگی. سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت تو آ گیا، تخت میں کچھ تبدیلیاں کی گئی. اس درجے کی تبدیلیاں کی گئی کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی تو وہی رہی، لیکن اس کی لک بالکل بدل کے رہ گئی، اس کی حیت بدل کے رہ گئی. ملکہ بلقیس جو یمن سے چلی تھی فلسطین پہنچ گئی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار پہنچ گئی ہے. اب سلیمان علیہ السلام کے محلات کا اسے دورہ کرایا گیا. محل میں جب جاتی ہے ملکہ بلقیس تو وہاں سب سے پہلے کس چیز پر نظر پڑتی ہے؟ اس تخت پر جو کہ اس کا تھا اور اب یہاں آ گیا ہے، اور اس تخت کو دیکھ رہی ہے. یہ وہ تخت ہے جو ملکہ کا ہے، یہ وہ تخت ہے جس کی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. اور آگے کا اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا وہ اس کی اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس تخت کو یہ پہچانتی ہے کہ یہ میرا تخت ہے کہ نہیں. تخت دیکھا اس نے، اس سے اس تخت کے بارے میں رائے لی گئی. بے اختیار بول پڑی یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہی تخت ہے. اور کچھ ہی لمحوں میں وہ فوراً سمجھ گئی. اگلا جملہ اس نے کہا، نہیں یہ میرے تخت جیسا تخت نہیں ہے، یہ تو میرا ہی تخت ہے، یہ تو میرا ہی تخت ہے. اب اس کی حیرانگی کی انتہا نہیں رہی. یہ تخت تو میرے ملک میں تھا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے یہ تخت یہاں پہنچا دیا گیا ہے. صرف پہنچا نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس تخت کی حیت بھی تبدیل کر دی گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس تخت کو تبدیل کروانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ ملکہ اور اس کے درباری اور اس کی جتنی رعایا ہیں وہ اسلام قبول کر لے، اور وہ جان لے کہ جو رب سلیمان جیسے بادشاہ کو اس قدر اختیارات دے سکتا ہے وہ خود کس قدر با اختیار ہوگا. اگلے مرحلے میں اس کو ایک اور محل میں لے جایا گیا. یہاں ایک عجیب کام ہوا. جب وہ محل میں داخل ہونے لگی، حیران اس نے دیکھا عظیم و شان محل ہے، اور پورے محل کے نیچے فرش نہیں ہے، پانی ہے، پانی ہی پانی ہے. یعنی گویا یا کسی نہر یا دریا پر تعمیر کیا گیا ہو. ملکہ حیران ہو گئی کہ یہ محل میں فرش کے بجائے پانی ہی پانی ہے. یہاں تک آیا کہ اس نے اس پانی کو دیکھتے ہوئے اپنا تیبن اوپر کر لیا اپنا لباس کہ پیر بھیگ نہ جائے. لیکن اگلے ہی لمحے وہ اور حیران ہوئی. جیسے ہی ملکہ نے پانی سمجھ کر وہاں پیر رکھا ہے، تیبن یا لباس اوپر کر لیا ہے، مزید حیران اس لیے ہوئی کہ پیر رکھ دیا، پیر خشک رہے. اب ملکہ کی حیرانگی کی مزید انتہا نہ رہی، اس لیے کہ پورے محل کے نیچے پانی پانی تھا، اوپر شیشے کا فرش تھا، اور اوپر چلنے والا یہ سمجھتا تھا کہ وہ شیشے پر نہیں بلکہ پانی پر چل رہا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کے محلات کی شان تھی. یہ وہ آخری موقع تھا کہ ملکہ سے نہ رہا جا سکا اور وہ بے اختیار بول پڑی، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. اور حضرت سلیمان کے یہاں مسلمان ہو گئی. ایک آیت کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، سلیمان کے ساتھ میں اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے. اور حضرت سلیمان اس کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوئے. بس وہ ہی نہیں بلکہ اس کے تمام درباری مسلمان ہوئے، تمام سردار مسلمان ہوئے، تمام رعایا مسلمان ہو گئی. تو یوں ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی.
اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو۔ اے 30 سال والو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اے 40 سال والو، تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ اے 50 سال والو، تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اے 60 سال والو، یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 70 سال والو، تمہیں پکارا گیا ہے، بس تم لبیک کہو۔ اے 80 سال والو، تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غافل پڑے ہو۔ قبر پر جانے کے لیے رسول خدا کا حکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے مردوں کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، ان کے لیے رحمت طلب کرو اور ان پر سلام بھیجو، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ بغیر حساب کے دوزخ میں جانے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 اشخاص بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے۔ وہ شخص جس کے سر کے سیال بالوں میں سفید بال آ چکے ہوں اور وہ زنا کرے، وہ شخص جو والدین کا آق ہو، اور وہ شخص جو شراب پیتا ہو۔ قبر کا ساتھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کی اولاد، مال اور اعمال۔ قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال واپس ہوتے ہیں اور اعمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، توبہ کا ایک دروازہ مغرب کی طرف ہے جس کی مسافت 70 سال کی ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ پروردگار کی نشانیاں شروع ہو جائیں، یعنی مغرب سے سورج نکلنے لگے۔ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں؟